بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کے مزاج اچھے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، دوست احباب کو اپنی امان میں اور عافیت میں رکھے۔ قرآن کریم فرقان حمید جو کہ انسان کو مخاطب کرتا ہے، اس کا موضوع بھی انسان ہے۔ انسان مشتق ہے ایک طرف انس سے، یعنی مانوس ماحول میں ہی جی سکتا ہے۔ انسان کے لیے بدترین سزا تمام سزاؤں میں سزائے موت نہیں ہے، بلکہ تنہائی کی سزا ہے، جہاں اس سے کوئی بات چیت کرنے والا نہ ہو، جہاں اس جیسا کوئی اس کی سننے والا نہ ہو، جہاں کوئی اس کو اپنے جیسا نظر نہ آئے۔ یہ سزا سب سے بدترین سزا ہے، اور کچھ ہی دن کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ دن وہ یہ سزا سہ نہیں سکتا اور مر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، انسان مشتق ہے نسیان سے۔ نسیان کہتے ہیں بھول چوک کو، انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، جب تمام روحیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے یک زبان کہا تھا کہ ہاں اللہ، بلا، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو۔ اللہ رب العالمین انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی رحم مادر میں اسے 9 مہینے تک پالتا ہے، اور اس کے باپ کی صلب میں نہ جانے اسے کب سے پال رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان وہ وقت نہیں جانتا، اس پر تو ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، ذکر کیے جانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ تو رب کے معنی ہوئے پالنے والا، پرورش کرنے والا، انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا، اس کی تمام امنگوں کو پورا کرنے والا۔ ہم نے کہا اللہ آپ ہی ہیں، لیکن ہم بھول گئے، ہم نے فراموش کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جن کا کام انسان کے اس پہلے سبق کو یاد دلانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دلایا کیجئے، تذکیر کیا کیجئے، بار بار بات کو دہرایا کیجئے، کیونکہ آپ کا یہ یاد دلانا اہل ایمان کے لیے فائدے مند ہوگا، نفع کا باعث ہوگا۔ اقبال نے بھی کہا تھا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج مسلمان دنیا کے قائد، امام، راہبر، رہنما اور ان کے لیڈر ہونے کے بجائے آج آخری صف میں بھی نظر نہیں آتے، چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، اخلاقیات ہو، چاہے وہ ادب اور آداب ہوں، مینرز ہوں، چاہے وہ معیشت اور معاشرت کے قوانین ہوں۔ حالانکہ ناظرین کرام، اسلام، قرآن اور سنت صحیحہ میں تمام کی تمام تعلیمات موجود ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں احساس ضیاع ہو جائے، ہمیں اپنے علم کے لٹ جانے کا احساس ہو جائے، احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام دیا ہے، ہم اس مقام کے مطابق خود کو تیار کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں۔ ہم ان کی ٹیکنالوجیز پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، وہ نت نئی تحقیقات اور ایجادات کرتے ہیں۔ وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ ہمارے آبا کی وہ کتابیں جب ہم نے ان کی لائبریریوں میں دیکھیں تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ناظرین کرام، انسان چونکہ بھول جاتا ہے، اس لیے جب کبھی بیمار ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ بخار اللہ کی رحمت ہے۔ جس طرح آج سائنس کہتی ہے کہ درد اگر ہو تو اس درد کو مانے درد یا درد کشا ادویات سے رفع کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ وہ کاز سمجھنے کی کوشش کیجیے جس کی بنا پر یہ درد ہو رہا ہے۔ یعنی درد تو ایک الارم ہوتا ہے آپ کے اندر موجود کسی خرابی اور بیماری کا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیماری کو یا بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو انسان کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، انسان بھول جاتا ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے ہم اہل ایمان کو، دنیا والوں کو جو عذاب دیتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور انہیں چھوٹے چھوٹے عذابات سے گزاریں گے، چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے دوچار کریں گے بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آزمائشیں ہیں،
اس سے مراد تکالیف ہیں، اس سے مراد بیماریاں ہیں۔ ناظرین کرام، کرونا وائرس بھی ایک آزمائش اور عذاب کی شکل ہے۔ یہ وہ چھوٹا عذاب ہے جو دے کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعے دکان 15 منٹ کے لیے نماز کے لیے بند نہیں ہوتی تھی، آذان ہو رہی ہوتی تھی لیکن شور و غوغا اتنا مچتا تھا کہ کسی کو آذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ لوگ نماز قضا کر دیا کرتے تھے تھوڑے سے منافع کے لیے۔ ٹیلی ویژن پر فواحشات اور منکرات کا زور تھا، سوشل میڈیا پر فواحشات اور منکرات کا زور تھا۔ لوگ فیشن اور اپ ٹو ڈیٹ ہونے میں شریعت کے نظام حیا کو پامال کر رہے تھے۔ لوگ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہے تھے، اپنے مال کو بے دریغ دنیا داری میں خرچ کر رہے تھے۔ نمود و نمائش ہمارا سلوگن بن گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس عذاب کی، اس وائرس کی، اس آزمائش کی کڑی نے، اس شکل نے، اس صورتحال نے ہمیں گھٹنوں کے بل زمین پر گرا دیا ہے۔ ہمیں بتا دیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو اللہ رب العالمین کے پلان کے سامنے۔ اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت کے سامنے تمہاری ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے۔ آج بھی اگر پلٹ آؤ، جس طرح کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، ندامت ہے، شرمندگی ہے اور آہذاریاں ہیں کہ اللہ کریم آپ اس صورتحال کو ہم سے ٹال دیجئے، آپ حالات اور ماحول تبدیل کر لیجئے، ہم انشاءاللہ نمازوں میں نظر آئیں گے، انشاءاللہ فجر کی باجماعت نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ نمازوں کے اوقات میں ہم مارکیٹس بند کر دیں گے، دکانیں آف کر دیں گے، کاروبار سے اٹھ جائیں گے۔ لیکن ناظرین ایک سوال ہے، انسان بھول تو جاتا ہے لیکن کیا آپ بھی بھول جائیں گے؟ اللہ سے کوشش اور دعا اور توفیق مانگیے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس ماحول سے جوڑ دے۔ جب آپ بھول جائیں، ہم بھول جائیں تو ہمیں اور آپ کو یاد کرانے والے موجود ہوں، دینی احباب، تبلیغ کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے حلقوں سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ ایسے احباب سے تعلق استوار کیجئے جو آپ کو اچھائی کے روپ میں دکھائیں اور برائی سے آپ کی معرفت کرائیں تاکہ آپ برائی سے دور رہنے کا جتن کر سکیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ یہ وبا اور بلا ٹل جائے گی، حالات پھر سے ویسے ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، مجھے اور آپ کو ویسا نہیں ہونا جیسا ہم پہلے تھے۔ ہمیں جس طرح آج ہم نے اللہ سے رجوع کیا ہے، اللہ سے تعلق جوڑا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد پھر تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جو تلاوت آپ کر رہے ہیں، یہ تلاوت 365 دن سال کے جاری رہنا چاہیے۔ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نمازیں جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو اب زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ کی اطاعت کے، اللہ کی تابعداری کے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے، اللہ سے تعاون طلب کیجئے، اس سے اعانت کی درخواست کیجئے۔ رب اعیننی، اللہ میری مدد فرما، علی ذکری کا، کہ میں تجھے یاد رکھوں، وشکری کا، اور تیرا شکر گزار رہوں، وحسن عبادتی کا، اور اپنی عبادات میں بہتری اور حسن پیدا کر سکوں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا، ہمارے دوست اور احباب کا، اعزہ اور اقربا کا، سارے مسلمانوں کا، بلکہ سارے انسانوں کا رب ہے۔ وہ یقیناً اس جہاں میں بھی ہمارا پالنہار ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ہمارا پالنہار ہے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی وہ ہماری تواضع کرنے والا ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی اور موضوع کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے، میرے والدین کو، اولاد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔